ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شعر سے زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین و کرام اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک کی یہ پیارا کلمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری گردن پکڑ لینا۔ اگر یہ وظیفہ اثر نہ دکھائے، وظیفہ پڑھتے ہی کام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی ذات بہت عظیم ہے۔ آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو کر لینے سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کا وظیفہ ہے۔ 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، ہر مراد، ہر خواہش پوری زندگی یقین کرے پوری ہوتی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کے ذکر سے نور قلب اور سکون قلب کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں حتیٰ کہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص عمل ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہر کلام میں بہت زیادہ طاقت بھی ہوتی ہے اور سکون بھی ہوتا ہے، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ سکون حاصل کرنے کا اور فضیلت حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک لائن کے کلمات پڑھنے میں جتنا سکون ملتا ہے اتنا ہی یہ پڑھنے میں آسان بھی ہے اور فائدے میں بھی کہیں گنا زیادہ ہیں۔ یعنی ایک لائن کے کلمات کے جسے کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے اور اگر دل سے پڑھنا شروع کر دے تو بے حد حساب اور رزق دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اللہ رب العزت سے اپنے رزق میں اضافے کی جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص سچے اور پکے ایمان کے ساتھ اسے پڑھے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی پائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ، کوئی ایسے کلمات سے مجھے نواز کہ جب بھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑے میں وہ کلمات پڑھوں اور وہ دعا کروں تو تمہاری مدد مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے مولا میں تو یہ پڑھتا ہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے ایسے کلمات سے نواز کہ جب بھی تیری مدد کی ضرورت پڑے میں وہ کلمات پڑھوں اور دعا کروں تو تمہاری مدد مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجب میں پڑ گئے اور فرمانے لگے، یا اللہ، یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہ کلمات ہیں، میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے کوئی خاص کلمات سے نواز۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، لا الہ الا اللہ یہی خاص کلمات ہیں کہ میں پڑھوں گا تو مجھے مدد حاصل ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جواب سن لیں۔ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ کیا تم ان کو کوئی معمولی کلمات سمجھتے ہو؟ میزان کے پلڑے میں ایک طرف 7 زمین اور 7 آسمان کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو ان کلمات کا پلڑا بھاری دیکھو گے۔ ناظرین، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلمات جنہیں مشکلات میں، پریشانیوں میں اور دکھ تکلیفوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو پھر ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ کیا نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے کلمات جن کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نبیوں نے پڑھا ہو تو ہمارے لیے فائدے کیسے نہیں ثابت ہوں گے۔ ناظرین،
یہ جو وظیفہ ہے یہ لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے، اور یقین کریں اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ جس نیت سے یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ وہی پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اس کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں کہ جس کی زندگی ان کلمات پر گزری اور اس پر موت آئی وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ رات سونے سے پہلے باوضو حالت میں کریں۔ آپ عشاء کے فوراً بعد اگر کریں گے تو آپ کا وضو برقرار ہوگا تو آپ نے اسی ٹائم وظیفہ شروع کر دینا ہے، لیکن اگر آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے اور یہ وظیفہ شروع کر کے پڑھنا ہوگا۔ تو رات سونے سے پہلے آپ کر لیے گا تو کچھ دیر اس طریقے سے آپ لوگ مطالعہ فرما لیں۔ 70 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ دہرانا ہے، یعنی 70 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ آپ اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح کا سہارا بھی لے سکتے ہیں یا آپ انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ لوگوں نے کمی پیشی نہ کرنی ہے، اور 70 مرتبہ ہی آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ لوگوں نے 3 بار یا 4 بار یا 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ لیکن جن بھائیوں کو درود پاک نہیں آتا وہ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں عمل کیونکہ بہت مختصر سا ہے تو لہٰذا اس کے اندر اگر آپ لوگ درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو عمل میں نے آپ کو بتلایا یہ عمل ہر مسلمان بہن بھائی سب کر سکتے ہیں۔ 11 بار آپ لوگوں نے صرف درود پاک پڑھ کر صرف 70 بار درمیان میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان بہن بھائی اس عمل سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ ان عمل کو جو بظاہر دکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن نبی پاک نے ان میں بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں اپنی امت کو دی ہیں، اور اس نبی نے پوری زندگی رو رو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا چاہی ہے۔ تو لہٰذا آج یہ مہینہ مبارک والا مہینہ یہ ہمارے درمیان آ گیا ہے اور ہم لوگ اس مہینے میں سانس لے رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے اس مہینے میں ہم لوگ کم از کم ہر پیر کا تو روزہ رکھیں۔ جس پیر کے دن نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، تو جس طرح سے نبی پاک اپنے پیدائش ہوئے دن میں لازمی روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خوب روزہ رکھیں، اچھے کھانے بنائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ غریب غربا کو کھلائیں۔ لیکن سب سے پہلے اپنے گھر والے آتے ہیں، اس کے بعد آپ کے جو محلے دار ہیں وہ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ آگے کی طرف جائیں گے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو زیادہ نوازا ہوا ہے تو آپ لوگ اس استطاعت کے عین و مطابق ہی کریے گا۔ اب میری بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو حضرات دینا چاہتے ہیں غریبوں کو وہ میری بات سن کے وہ ہمسایوں کو دینے لگیں کہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے ہمسایوں کا حق بنتا ہے۔ بے شک بنتا ہے، لیکن آپ کے مال میں غریب غربا کا، یتیموں کا، مسکینوں کا بھی اللہ پاک حصہ رکھتا ہے۔ ہمارے جو رزق میں کمی بیشی ہوتی ہے، ہم لوگ رزق کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ اگر اللہ پاک نے جس طرح سے ہمیں بتلایا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جس طرح سے رزق کا استعمال کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہم لوگوں کو بتلایا ہے، اگر ہم لوگ اس طریقے کے مطابق رزق کو استعمال کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی ہم لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور جو بھائی بھی دعا کے لیے کہتے ہیں
اللہ پاک ان سب کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور ان کے اخلاق میں اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو ہمیشہ کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔